اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے پیارے بچے؟ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا سیرہ سیشن۔ امید ہے آپ سب بچے تیار ہوں گے نوٹس بنانے کے لیے، اپنی کتابوں کے ساتھ، اپنی اسٹیشنری کے ساتھ۔ آج سیرہ کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا کیا طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے۔ پیارے بچوں، نیند اللہ کی ایک بلیسنگ ہے نا، ایک رحمت ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، ہم سکون سے سوتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، اور یہ ہم انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کو تو نیند کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی اللہ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفیکٹ ہیومن تھے، پرفیکٹ انسان تھے، اور آپ کو نیند آتی تھی اور آپ ضرورت کے وقت سوتے بھی تھے۔ ہمارے نبی کا بستر کیسا تھا؟ نبی کا بستر یعنی نبی کا بیڈ بہت سادہ سمپل سا تھا، کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا، کھجور کے پتوں سے بنا ہوتا تھا۔ آپ کا پلو یعنی آپ کا جو تکیہ ہے اس کا کور چمڑے کا ہوتا تھا، لیدر کا ہوتا تھا، اور اس کے اندر بھی کھجور کے پتے ہوتے تھے، اور جو نیچے بچھانے کا میٹ ہوتا ہے وہ بھی کھجور کے پتوں سے بنا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو نبی بستر پر آرام کر رہے تھے، آپ کے جسم پر کھجور کے پتوں کے نشان تھے۔ حضرت عمر نے جب یہ نشان دیکھے تو وہ اداس ہو گئے اور کہنے لگے کہ دنیا کے بادشاہ جو کافر ہیں وہ لگژری والی، امیروں والی، آسانیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، کائنات کے سب سے عظیم انسان، اور آپ اتنی سادہ سمپل زندگی گزار رہے ہیں۔ اسے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا اور اس کی آسانیاں ان کافروں کے لیے ہیں، اور ہمارے لیے آخرت ہے، اس کی آسانیاں ہیں۔ یعنی چھوٹی سی یہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی تو کبھی ختم نہیں ہوگی نا۔ اللہ صبر کے بدلے وہاں پر خوشیاں دے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں دنیا سے زیادہ نعمتیں ہوں گی اور دنیا سے زیادہ آرام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے آداب کیا تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ یعنی دائیں سائڈ پر کروٹ لے کر سوتے تھے، قبلہ کی طرف رخ کر کے سوتے تھے، اور کبھی کبھی نبی سیدھی کمر پر بھی لیٹ جاتے۔ اسی طرح لیفٹ سائڈ پر بھی لیٹنے سے منع نہیں کیا، یعنی بیسٹ یہ ہے کہ جب سونا شروع کریں تو رائٹ سائڈ پر کروٹ لے کر لیٹا جائے، لیکن بعد میں اگر سیدھی یا لیفٹ کروٹ بھی لینا ہو تو لے سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ پر کروٹ لے کر یعنی دائیں طرف کروٹ لے کر اپنا سیدھا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر سوتے تھے، اور ہمارے نبی عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی جب رات شروع ہوتی ہے تو جلدی سو جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے منع کیا، اور عشاء کے بعد بہت دیر تک بغیر کسی وجہ کے جاگنے سے بھی منع کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سوتے، اور آدھی رات کے بعد یا جب تھوڑی رات، ایک تہائی 1/3 رات ابھی باقی ہوتی، صبح ہونے سے، فجر ہونے سے کافی پہلے اٹھ جاتے تھے اور عبادت کرتے، تلاوت کرتے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو ان کی آنکھیں تو بند ہوتی تھیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہوتا تھا، انہیں پتا ہوتا تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، یعنی نبی کو سوتے ہوئے بھی سب خبر ہوتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر سونے سے پہلے ہمارے نبی وضو کرنے کا حکم دیتے تھے کہ اچھے طریقے سے وضو کر کے بستر پہ جایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو بستر پر جاؤ تو وضو کر لو اور دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور دعائیں پڑھو، بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے نیند کو موت کہا ہے نا، تو اس دعا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا نام لیتا ہوں موت سے پہلے بھی اور زندگی ملنے کے بعد بھی۔ بہت پیاری دعا ہے، بہت سے بچوں کو آتی ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو کپڑے سے بستر جھاڑتے اور بسم اللہ پڑھتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بستر پر کچھ گر گیا ہو یا کوئی کیڑا ہو یا کوئی چیز ہو، تو سونے سے پہلے اچھے طریقے سے بستر کو کسی کپڑے سے جھاڑنا یہ سنت ہے۔ پھر جب بستر پر لیٹ جاتے تو سونے کے اذکار کرتے، دونوں ہاتھوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر پھونکتے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اور پھر دوبارہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھتے اور پھونکتے، اور پھر پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ اس طرح
3 दफा करते। फिर हमारे नबी सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ते, सूरह काफिरून भी पढ़ते, आयतल कुर्सी पढ़ते, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ते। हमारे नबी ने फरमाया कि जो शख्स रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ेगा तो सूरह मुल्क उसे कब्र के अजाब से बचाएगी। ये सूरह बच्चों को जुबानी आनी चाहिए। जब आप उसे रोजाना पढ़ेंगे ना या रोजाना सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। सूरतुल मुल्क बच्चों को याद होनी चाहिए। रात को सोने से पहले सूरह मुल्क जरूर जरूर पढ़कर सोना है। फिर हदीस में है कि जो शख्स सोने से पहले आयतल कुर्सी और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ेगा, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसकी हिफाजत करेगा और सुबह तक वो फरिश्ता उसे शैतान से बचाएगा, यानी शैतान को उस इंसान के करीब भी नहीं आने देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार सूरह इसरा और सूरह जुमर भी रात को सोने से पहले पढ़ते थे। तो प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले दुआओं का और अज़कार का, कुरान का एहतमाम करते थे। ये था नबी का सोने का तरीका। सोना भी इबादत बन जाता है ना, जब हम सोने से पहले दुआएं पढ़ें, कुरान पढ़ें, अज़कार पढ़ें तो हमारा सोना भी इबादत बन जाता है। आप कैसे सोते हैं? सुन्नत को फॉलो करते हैं? आज से सब बच्चों ने क्या करना है? आज की सीरा से हमने क्या सीखा? सोने से पहले हमने वुदू करके सोना है, फिर बिस्तर को झाड़ना है, फिर हमने 3 सूरतें पढ़नी है, सूरतुल फलक, सूरतुल इखलास, सूरतुल नास, 3 दफा पढ़नी है और पढ़कर पूरे जिस्म पर हाथ फेरना है। फिर आयतल कुर्सी पढ़नी है, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़नी है, सूरह मुल्क पढ़नी है और दाएं करवट पर सीधी साइड पर हमने लेटना है। फजर के लिए हमने जल्दी उठना है, क्योंकि मोमिन का हर वक्त काम पर होता है ना। हम वक्त पर सोएंगे तो वक्त पर उठेंगे ना। हमने वक्त पर सोना है ताकि हम सोने से पहले इन सुन्नतों का ख्याल रख सकें। ऐसा ना हो कि हम बहुत लेट हो जाएं, खेल कूद में इतना डिले कर दें, इतना लेट हो जाएं कि थक जाएं और जब बिस्तर पर जाएं तो वक्त ही ना हो या इतनी थकावट हो कि हम ये सूरतें और ये अस्कार ना पढ़ सकें। मोमिन कौन होता है? जो हर काम वक्त पर करता है, पंक्चुअल होता है, वक्त पर सोता है, वक्त पर उठता है, वक्त पर नमाज पढ़ता है, वक्त पर खाना खाता है। तो हमने वक्त पर सोना है ताकि हम ये अस्कार कर सकें, ये दुआएं पढ़ सकें और नबी की सुन्नत को फॉलो कर सकें और फिर फजर पर वक्त पर उठ सकें। सब बच्चे दुरूद पढ़ेंगे अब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दूरा कुरान। और इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 16। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ नाम अल्लाह के जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, खोल दे मेरा सीना और आसान बना दे मेरे लिए मेरा काम और खोल दे गिरह मेरी जुबान की ताकि वो समझे मेरी बात। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन इलाही आमीन। 16वें पारे में सूरह कहफ है। इंशाल्लाह सूरह कहफ आज मुकम्मल होगी। फिर सूरह मरियम है, ये मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में है। सूरह तौहा है, तौहा हरूफ मुक़त्तआत हैं। थोड़ी सी कहानी इंशाल्लाह 15वें पारे से लेकर चलेंगे। सूरह कहफ हमने शुरू की थी 15वें पारे में। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी थे। उन्हें इल्म का, नॉलेज का बहुत शौक था। अल्लाह ने मूसा को बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा इल्म एक शख्स को है जो दरिया के किनारे रहता है। तो मूसा ने उनसे मिलने के लिए सफर का इरादा किया। कुरान की आयत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तब तक सफर करता रहूंगा जब तक 2 दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुंच जाऊं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मूसा से कहा था कि मछली साथ ले जाओ। जहां मछली निकलकर 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर गायब हो जाएगी तो समझ लेना वहीं पर वो शख्स मिलेगा। यानी अल्लाह ने हिंट दे दिया कि कहाँ है वो जगह जहाँ 2 दरियाएं मिल रहे हैं और जहां मछली उनके सामान से निकलकर गुम हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने शागिर्द को भी रखा। शागिर्द भी साथ सफर कर रहा था। एक दिन वो मछली उनके सामान से निकलकर एक जगह पानी में चली गई।
اور غائب ہو گئی۔ شاگرد نے یہ سین دیکھا تھا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ نشانی ہے، وہ موسیٰ کو بتانا بھول گیا، اور وہ دونوں وہیں سے دوبارہ سفر کرتے ہوئے کافی آگے نکل گئے اور تقریباً 1 دن اور 1 رات گزر گئی۔ پھر اس شاگرد کو یاد آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ مچھلی جو ان کے ساتھ تھی وہ زندہ ہو کر پانی میں عجیب طریقے سے راستہ بناتے ہوئے چلی گئی تھی، غائب ہو گئی تھی، اور یہ بات بتانا وہ بھول گئے تھے۔ شاگرد نے کہا، ساتھ ہی کہا کہ میں اسی لیے بھول گیا کیونکہ شیطان نے بھلا دیا، کیونکہ شیطان ڈسٹریکٹ کرتا ہے نا، شیطان کبھی بھی نیکی کا کام کرنے نہیں دیتا، نیکی بھلا دیتا ہے، تو شیطان نے بھلا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ پر تو ہم نے جانا تھا، وہی تو ہماری منزل تھی۔ پھر وہ دونوں دوبارہ واپس اسی جگہ پر آئے تو وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام احادیث میں خضر علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ موسیٰ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کچھ عرصہ تاکہ وہ سیکھ سکیں، وہ نالج لے سکیں جو خضر علیہ السلام کے پاس ہے، اور کہا کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے میں وہ آپ کے ساتھ رہ کر سیکھنا چاہتا ہوں۔ جس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ خضر علیہ السلام بہت کچھ دیکھ لیتے تھے، وہ عام انسان نہیں دیکھ سکتا جو خضر علیہ السلام دیکھ سکتے تھے۔ پھر وہ معاملات ایسے کرتے، انسانوں کے ساتھ ایسے کرتے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں خبر کہ خضر علیہ السلام کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اسی لیے خضر علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، حالانکہ خضر علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ کو میرے کام سمجھ نہیں آئیں گے اور آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا اور آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور ایک شرط رکھی کہ موسیٰ ان سے کوئی سوال نہیں کریں گے، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا اور دونوں سفر کرنے لگے۔ پھر اللہ کہتا ہے ان آیات میں کہ پھر وہ دونوں چلے۔ یہ کہانی ہمیں کون سنا رہا ہے؟ یہ اللہ سنا رہا ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے وہ دونوں چلے اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے، یعنی وہ کشتی ڈیمیج کر دی، خراب کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے کہا کہ آپ غریبوں کی کشتی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ جس پر خضر نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو نہیں پتا جو مجھے نظر آ رہا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ اس پر موسیٰ نے معافی مانگی اور کہا کہ میں اب دوبارہ آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں چلے تو راستے میں خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو مار دیا، یعنی ایک لڑکے کو ختم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ کام غلط ہے، آپ نے کسی لڑکے کو کیوں نقصان دیا ہے؟ جس پر خضر علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ موسیٰ نے پھر معافی مانگی اور کہا کہ اگر اب میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ مجھ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ دونوں ایک گاؤں سے گزرے جہاں کے لوگ مہمان نواز نہیں تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو کھانا دینے سے انکار کیا۔ خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو پرانی تھی، گرنے والی تھی، تو انہوں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ جس پر موسیٰ پھر بولے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر گاؤں والوں سے کچھ لے لیتے۔ خضر نے کہا یہ تیسرا موقع ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکے، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ اپنے راستے جائیں گے، میں اپنے راستے جاؤں گا، یعنی اب موسیٰ اور خضر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لیکن جدائی سے پہلے خضر نے موسیٰ کو تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی، اصل بتا دی کہ کیا واقعے تھے۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور وہاں کا بادشاہ سب کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا، جو صحیح سلامت کشتیاں ہوتی تھی وہ بادشاہ لے لیتا تھا اور جس میں کوئی نقصان ہوتا اسے چھوڑ دیتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے تاکہ وہ بادشاہ ان غریبوں کی کشتی نہ لے سکے۔ پھر وہ لڑکا جسے قتل کیا تھا وہ نافرمان تھا، اس کے والدین اچھے نیک تھے، اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ ان ماں باپ کو نیک بچہ عطا فرمائیں گے، اسی لیے اس کافر بچے کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ اپنے والدین کو تنگ کرتا اور ہو سکتا تھا کہ والدین بھی کافر ہو جائیں۔ پھر جو گاؤں میں دیوار تھی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا جو ان کے باپ نے مرنے سے پہلے چھپا دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو سب کو وہ خزانہ نظر آ جاتا اور کوئی بھی ان بچوں کو وہ خزانہ نہ دیتا۔ خضر نے وہ دیوار ٹھیک کر دی تاکہ جب وہ بچے بڑے ہوں تو خود اس خزانے سے فائدہ لیں، خزانہ ان کے کام آئے۔ ساتھ ہی خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ کی حکم سے ہوا ہے، میں نے کوئی بھی کام خود اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کا حکم تھا۔ یہاں پر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ کیا سیکھا ہم نے؟
موسیٰ کو علم کا شوق تھا، انہوں نے حسد نہیں کیا کہ کسی اور کو مجھ سے زیادہ علم کیوں ہے، بلکہ وہ خود چل کر علم حاصل کرنے گئے۔ بچوں کو علم کا شوق ہونا چاہیے، نئی نئی کتابیں پڑھیں، نئی چیزوں کے بارے میں لرن کریں، نالج لیں، جانیں کہ اس دنیا میں کیا کیا اللہ نے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں بکس ریڈنگ کا بھی شوق ہونا چاہیے، اچھی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شیطان کیسے نیکی بلا دیتا ہے، وہ ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم نیکی کریں۔ پھر پیارے بچوں، ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ دنیا کے واقعات دیکھنے میں بعض دفعہ کچھ اور لگتے ہیں لیکن اصل میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ مثلاً دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ خضر علیہ السلام غریبوں کا نقصان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غریبوں کا بھلا کر رہے تھے۔ تو ضروری نہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہوں وہ سچ ہو۔ پھر ہم نے سیکھا کہ غلطی ہو جائے تو مان جائیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام غلطی ہوتی بار بار مان جاتے اور معافی مانگتے۔ پھر پیارے بچوں، بعض دفعہ ہمارے ماما بابا ہمیں کسی کام سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کیوں منع کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کی بات ماننی ہے، وہ کام نہیں کرنے جن سے وہ روکتے ہیں، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بڑے جانتے ہیں، بچے نہیں جانتے۔ ہم نے پیرنٹس پر ٹرسٹ کرنا ہے اور ضد نہیں کرنی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس لیے ایسی باتوں پر صبر نہیں کر سکے جو غلط تھیں، غلط نظر آ رہی تھی، اس لیے بار بار سوال کرتے تھے۔ ہم نے بھی برائی پر صبر نہیں کرنا، برائی دیکھ کر روکنا ہے، منع کرنا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ منع کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے، برائی دیکھ کر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح ہم نے بھی برائی پر صبر نہیں کرنا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے دو سینگوں والا، زلفوں والا۔ کہتے ہیں ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کے بال ایسے تھے جیسے دو سینگ ہو، اسی لیے انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک انصاف کرنے والا، طاقت والا، مضبوط اور نیک بادشاہ تھا جسے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا۔ وہ دنیا کے کونے کونے میں گیا اور اللہ کا پیغام دیا اس نے۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کے 3 سفر کا بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین پہلے مغرب گیا، پھر مشرق میں گیا، وہاں پر فتح کیا اس نے، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا سفر ہے وہ بہت اہم ہے۔ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ایک قوم کے پاس تھا جنہوں نے یاجوج ماجوج کے بارے میں ذوالقرنین سے شکایت کی کہ وہ فساد کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ان سے ہماری حفاظت کریں، ہم ان سے تنگ آ گئے ہیں۔ پھر ذوالقرنین نے ایک اونچی لمبی دیوار بنوائی جو بہت سٹرونگ تھی، بہت مضبوط تھی، اور یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے قید کر دیا، یعنی وہ دیوار سے آگے نہیں آ سکتے تھے، اس قوم کو تنگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ دیوار میں قید ہو گئے تھے۔ اور اتنی اونچی لمبی دیوار بنانے کے بعد کہا کہ یہ صرف اللہ کی طاقت سے یہ کام ہوا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ یاجوج ماجوج باہر آ سکیں گے۔ پیارے بچوں، یاجوج ماجوج آج بھی وہیں قید ہیں۔ کہتے ہیں یہ انسانوں کی طرح ہی انسان ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ انہیں وہاں سے نکالے گا اور یہ پھر دنیا میں فساد مچائیں گے، قتل کریں گے اور لوگوں کو تنگ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا کرے گا جس سے یہ سب مر جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی کہانی سے کیا سیکھا ہم نے؟ کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ذوالقرنین مشرق مغرب میں کیوں گیا؟ کیونکہ وہ اللہ کی دعوت دینا چاہتا تھا۔ پھر ذوالقرنین نے تکبر نہیں کیا، وہ بہت طاقت والا تھا، لیکن ہمیشہ اس نے کیا کہا؟ کسی بھی کام کا کریڈٹ خود نہیں لیا اور کہا کہ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے اپنی طاقت، اپنے سکلز دین کے کاموں میں لگانے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ تھا، وہ سفر کر سکتا تھا، اس نے سفر کیا اور لوگوں کو دین کی تعلیم دی۔ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بننا ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف کی آخری آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمندر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، یعنی سمندر اگر انک ہو، سیاہی ہو، تو سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کا علم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سوچیں ایک پین میں کتنی انک ہوتی ہے اور اس سے ہم کتنا زیادہ لکھ لیتے ہیں نا۔ اب سوچیں دنیا کے جتنے سمندر ہیں وہ انک ہیں، اور اللہ کی باتوں کو، اللہ کے علم کو لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ سمندر ختم ہو گئے لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوئی، اللہ کا علم ختم نہیں ہوا۔ پھر اللہ کہتا ہے اللہ اس طرح کا اور سمندر بھی لے آئے گا جو انک بن جائے گا، پھر بھی اللہ کا علم ختم نہیں ہوگا۔ اور سمندر لے آئے گا جو انک بن سکتا ہے لیکن اللہ کا علم ختم نہیں ہوگا۔ پیارے بچوں، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اس کا علم، اس کا نالج بہت زیادہ ہے، سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ ہم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، انسان کی عقل اللہ کے علم کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اللہ بہت بڑا، بہت طاقت والا ہے۔ یہاں سورہ کہف کمپلیٹ ہوتی ہے، سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔
سورہ مریم کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اور یہ حروف مقطعات قرآن کے سب سے بڑے حروف مقطعات ہیں۔ اور سورہ مریم مریم علیہ السلام کے نام پر ہے۔ پورے قرآن میں ایک ہی سورہ ایسی ہے جو عورت کے نام پر ہے، جو سورہ مریم ہے۔ اس میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ ہم نے پچھلے پاروں میں پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ نجاشی، اس نے ایک سورت کی تلاوت سنی تھی، کچھ آیات کی تلاوت سنی تھی، تو وہ رو پڑا تھا، وہ سورہ مریم کی ہی آیات تھی۔ اس سورت کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، جو اللہ کے نیک نبی تھے لیکن بوڑھے تھے اور اولاد نہیں تھی۔ آپ مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام مریم کے پاس آئے تو کچھ پھل دیکھے جو ایسے پھل تھے جن کا موسم بھی نہیں تھا اور جو وہاں ملتے بھی نہیں تھے۔ تو زکریا حیران ہوئے اور مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو مریم نے کہا، یہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تو وہاں زکریا نے چپکے سے اللہ سے دعا کی کہ جو اللہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے زکریا نے چپکے چپکے دعا مانگی اور اللہ کو یہ دعا بہت پسند آئی۔ اللہ نے زکریا کی دعا سن لی اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی اور اس کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ، یعنی اللہ نے خود زکریا کے بیٹے کا نام رکھا۔ پیارے بچوں، اللہ دعائیں سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ السمیع ہے، اور اللہ کو کیسی دعائیں پسند ہیں؟ اللہ کو چپکے چپکے دعائیں کرنا پسند ہے، چپکے چپکے اللہ سے مانگنا پسند ہے۔ زکریا علیہ السلام نے چپکے چپکے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کر دی اور ان کو بڑھاپے میں اولاد دے دی۔ اللہ امپاسبل کو پاسبل کرتا ہے۔ پھر اگلی آیات میں مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ مریم علیہ السلام نیک عبادت گزار خاتون تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ پیدائش ہوئی، یعنی بغیر باپ کی ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، فادر نہیں تھے۔ لوگوں نے مریم علیہ السلام کو بہت تنگ کیا، ان پر الزام لگایا۔ اللہ نے مریم علیہ السلام کو خاموش رہنے کو کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چھوٹے تھے، بیبی تھے، گود میں تھے، انہوں نے بات کی، انہوں نے گواہی دی کہ ان کی والدہ پر جو الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہ معجزہ تھا، کوئی گود کا بیبی باپ تو نہیں کر سکتا نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب بھی دی تھی۔ کون سی کتاب دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو؟ بائبل، انجیل دی تھی نا۔ آیت 32 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا گیا ہے اور مجھے نافرمان بدقسمت نہیں بنایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جو ماں باپ کی بات مانتے ہیں، وہ لکی ہوتے ہیں، بلیسڈ ہوتے ہیں، اور جو بات نہیں مانتے وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی مدد نہیں کرتا۔ جو والدین کی اطاعت نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، خدمت نہیں کرتے، اللہ کو وہ لوگ نہیں پسند۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ معجزات دیے تھے۔ آپ پیدائشی نابینا کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور ایک بیماری ہوتی ہے کوڑ کی بیماری، ان کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ اسی طرح پرندے کی شکل مٹی سے بناتے، یعنی مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا۔ مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا، یعنی ریئل پرندہ بن جاتا۔ اور ہر معجزے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یہ سب اللہ کروا رہا ہے، میری کوئی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزے دیے ہیں نا، تاکہ لوگوں کو انبیاء پر یقین ہو کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بعد انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خود کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، اور ہمیشہ خود کو اللہ کا بندہ ہی کہا تھا، اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے سازش کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر لیا اور انہیں پھانسی یعنی قتل کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں، اور اللہ انہیں قیامت سے پہلے ضرور زمین پر بھیجے گا، اور وہ اللہ کی عبادت کریں گے، دین کا کام کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کریں گے، وہی پیغام آگے پہنچائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں فوت کر دے گا، اور وہ ویسے ہی فوت ہوں گے جیسے باقی انبیاء فوت ہوئے تھے، جیسے باقی انسان فوت ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، کچھ کرسچنز، کچھ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کبھی خود کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا۔ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی فیملی ہے۔ اللہ ان رشتوں سے پاک ہے۔
اللہ کی کوئی ویکنس نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کیونکہ بچے تو والدین کی کمزوری ہوتے ہیں نا، ماں باپ سے بچے اپنا کام کروا لیتے ہیں، تو اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ اللہ نے دنیا میں انبیاء بھیجے، انہیں معجزات دیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی سے سام بنانے کا معجزہ دیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، بندے تھے، انسان تھے، اور باقی انبیاء کی طرح کے نبی تھے۔ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کلیئرلی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ نیٹ پر، گوگل پر ہر طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ ہم کوئی ایسی بات دیکھیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے۔ یہاں پہ سورہ مریم کمپلیٹ ہوتی ہے، سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، حروف مقطعات۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی لائف سٹوری ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سورہ کی کچھ آیات سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ جو ان کی بہن تلاوت کر رہی تھی وہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، تو حضرت عمر اسلام لے آئے تھے۔ سورہ طٰہٰ کے آیت 10 میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملنے کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، اندھیری رات تھی اور راستہ نامعلوم تھا، اتنے میں دور سے کہیں آگ کے شعلے نظر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں وہاں سے پتہ کر کے آتا ہوں۔ اس وادی کا نام مقدس طویٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے جہاں سے آگ نظر آ رہی تھی، تو ایک درخت سے آواز آئی کہ میں ہی رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، کیونکہ آپ پاکیزہ میدان طویٰ میں ہیں، اور ہم نے آپ کو نبی بنا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، انہیں کہا کہ اپنی جوتیاں اتار دیں، کیونکہ آپ پاکیزہ میدان طویٰ میں ہیں، اور انہیں بتایا کہ وہ نبی ہیں، اللہ نے انہیں چن لیا۔ پیارے بچوں، اللہ نے اس سے پہلے کبھی کسی نبی سے بات نہیں کی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شرف کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں۔ اب وہ نبی ہیں، انہوں نے پیغام پہنچانا ہے، وہ فرعون کے پاس جائیں، اسے ڈرائیں، اللہ کی سزا سے ڈرائیں، کیونکہ وہ بہت ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور پتہ ہے کون سی دعا کی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا جو ہم روزانہ مانگتے ہیں کلاس میں، یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ اور یہ دعا انہوں نے کب مانگی؟ جب ان کو نبی بنایا گیا۔ اور کیوں مانگی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک مشن دیا تھا کہ فرعون کے پاس جائیں، انہیں اللہ کی بات بتائیں۔ تو موسیٰ کے دل میں دو باتیں آئیں، ایک تو یہ کہ فرعون تو بہت ظالم ہے اور خود کو رب کہنے والا بادشاہ ہے، تو موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ، جو میں بات کروں وہ اسے سمجھ آ جائے، میں اس انداز سے بات کروں کہ وہ مان جائے، تو نے جو مجھے کام دیا ہے وہ میں اچھا سا کر سکوں، میری مدد کر۔ اسی لیے دعا کی۔ دوسری وجہ اس دعا کی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، جس کی وجہ سے انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کلیئرلی بات بتا نہ سکوں، تو انہوں نے اللہ سے یہ پیاری سی دعا مانگی کہ اے اللہ، میرا سینہ کھول دے تاکہ میں رسول کا کام ٹھیک کر سکوں، میرا کام آسان کر دے، یعنی جو مشن آپ نے مجھے دیا ہے وہ میں پورا کر سکوں، میری مدد فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں فرعون کے ساتھ کلیئر بات کر سکوں، صاف بات آگے پہنچا سکوں۔ پیارے بچے، بہت پیاری دعا ہے نا؟ آپ سب کو تو یاد ہے یہ دعا آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، اسکول جاتے ہوئے پڑھنی ہے، قرآن سے پہلے پڑھنی ہے، اور اگر کسی کو کوئی بات آپ کی سمجھ نہ آ رہی ہو تب بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی بات کسی کو سمجھانی ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کیسے سمجھائیں، تب بھی یہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے ماما بابا یا کسی دوست کو یا کسی ٹیچر کو کوئی بات بتانی ہو، تب بھی آپ یہ دعا پڑھ کر بات بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں پارے کے آخر میں ایک اور دعا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے، اور وہ دعا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے اللہ، میرے علم کو زیادہ کر دے۔ سوچیں، اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ میرے علم کو زیادہ کرنے کی دعا مانگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کائنات کے سب سے بڑے انسان تھے، جن کے پاس بہت زیادہ علم تھا، انہیں اللہ یہ دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے کہ اپنے علم میں زیادہ کی دعا کرو۔ سوچیں ہمیں کتنی ضرورت ہے اس دعا کی، ہمارا کتنا علم ہے، بہت کم علم ہے نا نبی کے اگر ہم کمپیئر کریں تو دل سے اس دعا کو مانگا کریں، کیونکہ یہ اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے، دعائیں قبول بھی اللہ ہی کرتا ہے نا، تو خود اللہ نے اس دعا کو مانگنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں، سوچیں کتنی بڑی دعا ہے نا یہ۔
اس دعا کی ہمیں اہمیت ویلیو پتہ چلتی ہے. سب بچوں کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے, بہت مانگا کریں, کیونکہ بچے تو بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, بہت چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے, نئی نئی باتیں سیکھتے ہیں, نئی نئی باتیں پڑھ رہے ہیں, اسکول جاتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. تو اس دعا کو ہم نے کثرت سے مانگنا ہے, اور اگر کچھ کبھی سمجھ نہ آئے تب بھی یہ دعائیں آپ کثرت سے مانگیں تاکہ اللہ کی مدد آئے. یہاں پہ آپ کا پارہ نمبر 16 کمپلیٹ ہوتا ہے. آج کے پارے سے ہم نے کیا سیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام کی سٹوری سے یہ سیکھا کہ دل لگا کر پڑھائی کرنی ہے, خوب علم حاصل کرنا ہے, خوب محنت کرنی ہے. پھر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے, اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے. پھر ماں باپ کسی بات سے روکیں, کسی کام سے روکیں تو رک جانا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, بیٹے نہیں تھے. پھر اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ اللہ کو دینا ہے, جیسے ذوالقرنین نے دیا. جب بھی کوئی بڑا کام کرتے تو اللہ کی ہی تعریف کرتے, تکبر نہیں کرتے تھے. پھر علم حاصل کرنے کی دعائیں کثرت سے مانگنی ہیں. جو آج ہم نے 2 دعائیں سیکھی ہیں نا, یہ ہم نے کثرت سے مانگنی ہے. ایکٹیویٹی کیا ہے آج کی؟ آج کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے آداب دیکھی ہیں نا آج, ان کو فالو کرنا ہے. امید ہے آپ سب نے نوٹ کیے ہوں گے انشاءاللہ. آپ نے رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا ہے, بستر جھاڑنا ہے اور دعائیں پڑھنی ہیں. یہاں پہ پارہ کمپلیٹ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں تب 17 پارہ پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.